کیا کتوں کو ٹھکانے لگانے کا ارادہ ہے؟ بلیک زیرو بولا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، آؤ۔ وہ دونوں پھر آگے بڑھنے لگے۔ ذرا سی دیر بعد وہ عمارت سے اتنی دور ہو چکے تھے کہ اس کا ہیولا سا دکھائی دینے لگا تھا۔ دفعتاً کہیں قریب ہی سے کوئی کتا گرایا۔ عمران اور بلیک زیرو ایک دم رک گئے۔ عمران کے ریوالور کی نالی اس طرف اٹھ گئی جدھر سے آواز آئی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک خوفناک کتا انہیں گھورتا ہوا گرا رہا تھا۔ تاروں کی مدھم روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ عمران نے ریوالور سیدھا کیا، نشانہ باندھا اور فائر کر دیا۔ عمران نے اس کی آنکھوں کے درمیانی حصے کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا تھا۔ کتا یک بار کے کئی فٹ اچھل گیا۔ وہ بڑی زور سے گرایا بھی تھا، زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے حلق سے گرانے کی آوازیں اب بھی نکل رہی تھیں، لیکن بمشکل آدھے منٹ بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں اور کتے کا جسم ساکت ہو گیا۔ اسی وقت کسی اور کتے کے بھونکنے کی آواز تیزی سے قریب آتی چلی گئی۔ شاید اس نے عمران اور بلیک زیرو کی بو سونگھ لی تھی، یا ممکن ہے مرنے والے کتے نے گولی کھا کر جو آخری چیخ ماری تھی، اس چیخ نے اس کے ساتھی کو خطرے کا احساس دلا دیا ہو۔ عمران اور بلیک زیرو اس طرف دیکھنے لگے جدھر سے آوازیں قریب آتی چلی جا رہی تھیں۔ آخر انہوں نے ایک کتے کو دیکھ لیا۔ وہ چھلانگیں لگاتا ہوا اسی طرف چلا آ رہا تھا۔ چند گز کے فاصلے سے اس نے ایک زبردست چھلانگ لگائی۔ وہ سیدھا عمران ہی پر آ کر گرتا، لیکن جیسے ہی اس نے چھلانگ لگائی تھی ویسے ہی عمران نے نشانہ لے کر اپنے ریوالور کا ٹریگر بھی دبا دیا تھا۔ کتا عمران سے کچھ ہی فاصلے پر گرا اور تڑپنے لگا۔ لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور جلدی سے خود بھی زمین پر ہاتھ ٹکا دیے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیا۔ بلیک زیرو ایک دم بولا، یہ کیا جناب؟ عمارت کی چھت پر دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اپنے حلق سے کتوں کی سی آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ بلیک زیرو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں سے اس عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں چھت کی طرف تھیں۔ اس نے بھی ان دونوں آدمیوں کو دیکھ لیا جو چھت پر کھڑے تھے۔ عمران بھونکتے بھونکتے اچانک خاموش ہوا اور پھر بولا، کتوں کے بھونکنے ہی کی آواز سن کر وہ اس طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ کتوں کی اچانک خاموشی انہیں شبے میں ڈال دیتی، اس لیے میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر کے لیے خود ہی کتا بن جانا چاہیے۔ بلیک زیرو دھیرے سے ہنس کر چپ ہو گیا۔ چھت پر وہ دونوں آدمی اب بھی دکھائی دے رہے تھے۔ عمران نے ایک منٹ خاموش رہ کر پھر کتے کی آواز نکال لی اور چپ ہو گیا۔ وہ چلے گئے۔ اچانک بلیک زیرو بولا۔ عمران کی نظریں چھت ہی کی طرف تھیں۔ اس نے بھی ان دونوں کو غائب ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بہت زیادہ محتاط ہیں یہ لوگ، بلیک زیرو بولا۔ دو آدمی چھت پر بھی پہرا دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کتوں کی مکمل خاموشی بھی ان دونوں کو شبے میں ڈال سکتی ہے۔ پھر میں اکیلا ہی اوپر جاؤں گا، تم یہاں سے کچھ دور جاؤ اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کتے کی سی آوازیں نکالتے رہو، لیکن ایک ہی جگہ نہ رکنا۔ عمارت کے چاروں طرف ٹہلتے رہنا تاکہ دونوں یہی سمجھیں کہ کتے چاروں طرف ٹہلتے پھر رہے ہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ورنہ واقعی وہ دونوں شک میں پڑ جائیں گے۔ ایک منٹ ٹھہرو، میں اوپر چلا جاؤں، اس کے بعد تم اپنا کام شروع کرنا، عمران نے کہا۔ اتنی دیر میں وہ رسی کا پھندا تیار کر چکا تھا۔ وہ پھندا اس قسم کا تھا کہ واپس نیچے آ جانے کے بعد رسی کو کنگورے سے بآسانی نکالا جا سکتا تھا۔ عمران کی پہلی کوشش ناکام رہی تھی، لیکن دوسری مرتبہ رسی کا پھندا کنگورے میں پھنس گیا۔ ایک منٹ ٹھہر کر اوپر جائیے گا، بلیک زیرو بولا۔ عمران اوپر دیکھتا رہا۔ ایک کی بجائے 2 منٹ گزر گئے، لیکن چھت پر کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان آدمیوں میں سے کسی نے بھی رسی کے پھندے کو فضا میں اچھلتے ہوئے نہ دیکھا ہوگا۔ اگر دیکھا ہوتا تو لازمی بات تھی کہ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس طرف آ کر تحقیق حال کرتا۔ اب میں چلتا ہوں، عمران نے کہہ کر ایک مرتبہ رسی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا، پھر اس پر دونوں ہاتھوں کی گرفت مضبوط کی اور دونوں پیر دیوار سے ٹکرا دیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے دونوں پیر دیوار کا فاصلہ طے کر رہے تھے۔ صرف 10 منٹ کی جدوجہد نے اسے چھت کے قریب پہنچا دیا۔ بائیں ہاتھ سے رسی پکڑے پکڑے اس نے دائیں ہاتھ سے ایک کنگورے کو پکڑ لیا اور اوپر کی طرف اٹھا۔ اس نے صرف اپنا سر کنگوروں سے اوپر اٹھایا تھا۔ سب سے پہلے ایک ہیلی کاپٹر پر نظر پڑی جو چھت کے وسط میں کھڑا تھا۔ اچانک 2 گلاسوں کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ عمران چونک کر اس طرف دیکھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر اندھیرے میں 2 آدمی بیٹھے دکھائی دیے۔ وہ زمین ہی پر کچھ بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ وہ انگریزی میں اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، سوڈا کم ہو گیا ہے اور بوتل ابھی آدھی ہی ہوئی ہے، میں ابھی نیچے جا کر اور لے آتا ہوں، دوسرے نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ عمران نے اسے ایک طرف جاتے دیکھا۔ وہ ایک چکر کاٹ کر ہیلی کاپٹر کی دوسری طرف چلا گیا۔ غالباً نیچے جانے کے لیے زینے اسی طرف تھے۔ عمران سوچنے لگا
کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ چھت پر چڑھ کر زینوں کی طرف جاتا تو وہ دونوں لازمی طور پر اسے دیکھ لیتے۔ عمران چاہتا تو ان دونوں کو سائلنسر لگے ریوالور سے ٹھکانے لگا دیتا، لیکن کسی خاص وجہ کے تحت وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 5 منٹ تک عمران کنگورے کو پکڑے ہوئے لٹکا رہا۔ 5واں منٹ ختم ہوا ہوگا کہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شاید وہ آدمی سوڈا لے کر واپس آ رہا تھا۔ عمران نے اسے ہیلی کاپٹر کی آڑ سے نکل کر سامنے آتے دیکھا۔ ان دونوں آدمیوں کے لہجے سے عمران نے اندازہ لگایا کہ وہ غیر ملکی ہیں۔ آج کتنی پینے کا ارادہ ہے؟ سوڈا لانے والے نے اپنے ساتھی سے کہا۔ یہ بوتل تو ختم کر ہی دیں گے۔ نہیں، اتنی نہیں پینا چاہیے کہ ہوش ہی نہ رہے، بس 2-1 پیگ اور۔ عمران نے ان کی باتیں سننا ضروری نہیں سمجھا اور کنگورے سے ہاتھ ہٹا کر رسی پکڑ لی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ بلیک زیرو نے اس وقت کہا جب عمران نیچے پہنچ کر زمین پر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اسی طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور زینے دوسری طرف ہے۔ اگر میں ادھر سے زینوں کی طرف جاؤں گا تو وہ دونوں مجھے دیکھ لیں گے۔ عمران نے کہتے ہوئے رسی کا پھندا کنگورے سے نکال لیا اور رسی ان دونوں کے اوپر آ گری۔ پھر کیا ناکام واپس چلنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، عمران نے کہا، دوسری طرف سے اوپر چڑھنا پڑے گا۔ بلیک زیرو چپ ہو گیا۔ آؤ، عمران نے کہا۔ بلیک زیرو اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ دونوں شراب نوشی میں مشغول ہیں، عمران نے کہا۔ ان میں سے ایک اٹھ کر سوڈا لینے کے لیے نیچے گیا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ زینے کس طرف ہیں، اور وہاں چھت پر ایک ہیلی کاپٹر بھی کھڑا ہے۔ ہیلی کاپٹر؟ بلیک زیرو نے حیرت سے کہا۔ ہاں، ان لوگوں کے پاس اس کا کیا مصرف؟ کوئی نہ کوئی مصرف تو ہوگا۔ بلیک زیرو چپ ہو گیا۔ وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر عمارت کی دوسری سمت میں پہنچ گئے۔ میرا خیال ہے کہ 2 ہی کتے تھے، بلیک زیرو بولا۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک اس کی ایک آدھ آواز تو سنائی دیتی۔ نہیں، 2 کتے اور ہیں، عمران نے کہا۔ کہاں؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ چھت پر۔ او، بلیک زیرو دھیرے سے ہنس کر چپ ہو گیا۔ اتنی دیر میں عمران نے رسی کا پھندا دوبارہ تیار کر لیا تھا۔ اس مرتبہ وہ اپنی پہلی سی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ رسی کا پھندا ایک کنگورے میں پھنس چکا تھا۔ عمران نے بلیک زیرو سے کہا، بس اب تم اپنے کام سے لگ جاؤ، میں چلتا ہوں۔ بہتر ہے۔ عمران نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی مرتبہ کی تھکن کی وجہ سے اس مرتبہ عمران کو اوپر چڑھنے میں کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ اس نے چھت پر قدم رکھنے سے پہلے جھانک کر دیکھا، لیکن اس طرف سے وہ دونوں آدمی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہیلی کاپٹر کی آڑ ہو گئی تھی۔ عمران چھت پر پہنچ گیا۔ ان دونوں کے باتیں کرنے کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران چھت پر اوندا لیٹ کر ایک طرف رینگتا چلا گیا۔ چند ہی فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کا دایاں ہاتھ ایک خلا میں جا گرا تھا۔ ٹٹول کر دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ نیچے جانے والے زینوں کی خلا تھی۔ عمران نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا اور پھر زینوں کی خلا میں اتر گیا۔ نیچے مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عمران دبے قدم رک کر ایک سیڑھی اترتا چلا گیا۔ زینوں کے اختتام پر ایک چھوٹی سی راہداری تھی۔ اسی راہداری کی چھت کے وسط میں 40 واٹ کا ایک چھوٹا سا بلب لگا ہوا تھا۔ عمران نے سوچا کہ شہر سے اتنی دور تک الیکٹرک پول نصب کروانے میں بن اقرب کو کافی اخراجات برداشت کرنا پڑے ہوں گے، اور انتظام شاید ابھی حال ہی میں کیا گیا تھا کیونکہ وائرنگ بالکل نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ عمران نے جیب سے ریوالور نکالا اور دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ اس راہداری میں آمنے سامنے 6 کمرے تھے، 3 ایک طرف اور 3 دوسری طرف، مگر ان میں سے کوئی بھی باہر سے بند نہ تھا، اس لیے عمران نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی دانست میں اگر پروفیسر افغانی واقعی وہاں تھا تو اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہونا چاہیے تھا۔ دفعتاً عمران اچھل کر مڑا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے اپنی بوکھلاہٹ پر ہنسی آ گئی۔ وہ تو کسی گھنٹے کی آواز تھی جو ان کمروں میں سے کسی ایک میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی پرشور آواز کے ساتھ 2 بجنے کا اعلان کیا تھا۔ عمران پھر آگے بڑھنے لگا۔ اس منزل پر کئی راہداریاں تھیں۔ تیسری راہداری کے ایک کمرے کو باہر سے بند دیکھ کر عمران وہیں رک گیا۔ اس راہداری میں بھی 40 واٹ کا ایک بلب زرد رنگ کی مردہ سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ عمران نے محتاط نظروں سے راہداری کی دونوں سمتوں میں دیکھا اور پھر دروازے کی کنڈی کھولنے لگا۔ تالا نہیں لگا ہوا تھا، ورنہ عمران کو تھوڑی سی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ کنڈی کھول کر عمران نے دروازے کو ذرا سا کشادہ کیا اور اندر جھانکنے لگا۔ نیلے رنگ کی مدھم سی روشنی میں جب کچھ دکھائی نہ دیا تو عمران نے دروازے کو تھوڑا سا اور کھولا۔ اب بھی کچھ دکھائی نہ دیا تو عمران نے آگے بڑھ کر کمرے میں جھانکا اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ پروفیسر افغانی اس کمرے میں موجود تھا۔ عمران نے کمرے میں داخل ہو کر دروازے کو آہستہ سے بند کر لیا۔ یہ کمرہ متمول آدمی کی خوابگاہ معلوم ہو رہا تھا۔ 0 واٹ کے نیلے بلب کی
मध्यम सी ख्वाबनाक रोशनी कमरे में फैली हुई थी। कमरे के दाएं गोशे में लगे हुए बिस्तर पर प्रोफेसर अफगानी लिहाफ ओढ़े सो रहा था। उसका सिर्फ सर लिहाफ से बाहर था। बिस्तर की साइड टेबल पर रखे हुए लैंप ने कमरे में नीले रंग की रोशनी फैला रखी थी। नाइट बल्ब उसी लैंप पे लगा हुआ था। इमरान ने अपनी जेब से निकाब निकालकर चेहरे पर लगा ली और आगे बढ़ा। उसने रिवाल्वर अब अपनी जेब में रख लिया था। बिस्तर के करीब पहुंचकर वो रुका, एक मर्तबा दरवाजे पर नजर डाली और फिर प्रोफेसर का शाना पकड़कर उसे झंझोड़ डाला। दूसरे ही लम्हे प्रोफेसर बेदार हो चुका था। एक निकाब पोश पर नजर पड़ते ही वो तेजी से उठकर बैठ गया। शश, इमरान ने निकाब के ऊपर से अपने होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। खामोश रहिए प्रोफेसर, मेरा ताल्लुक पुलिस से है। प्रोफेसर हैरत से मुंह फाड़े इमरान की तरफ देखता रहा। इमरान बोला, मैंने अपने चेहरे पर निकाब इसलिए लगा रखी है कि अगर इन लोगों में से कोई मुझे देख ले तो पहचान न सके, वरना आइंदा मुझे इन लोगों की तरफ से खतरा रहेगा। प्रोफेसर अब भी कुछ न बोला। उसने अपना मुंह बंद कर लिया था, लेकिन आंखें अब भी उसके मुतहय्यर होने का सबूत दे रही थीं। क्या आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं दी जाती? इमरान ने चारों तरफ देखते हुए सवाल किया। वो बहुत ही मध्यम लहजे में बोल रहा था। नहीं, मुझे हर किस्म का आराम पहुंचाया जाता है, प्रोफेसर ने जवाब दिया। आपको अगवा कैसे किया गया था? इमरान ने पूछा। मेरी कार? वो तो सब मुझे मालूम है, इमरान ने प्रोफेसर की बात काटते हुए कहा। यह भी मालूम है कि आपको लॉन्च में ले जाया गया है, लेकिन जब हमने उस लॉन्च को पकड़ा तो उस पर बैठे हुए लोगों में आप नहीं थे। खुले समंदर में काफी दूर निकल जाने के बाद लॉन्च रुक गई थी। फिर किसी तरफ से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ वहां पहुंचा था। लॉन्च के ऊपर फिजा में मुअल्लिक हो गया। फिर उससे सीढ़ियां नीचे लटका दी गई और मुझे उन सीढ़ियों के जरिए हेलीकॉप्टर में जाने पर मजबूर किया गया। ओह, इमरान ने तवील सांस ली और फिर बोला, लेकिन आपको मजबूर किस तरह किया गया था? धमकी दी गई थी कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मुझे गोली मारकर लाश समंदर में फेंक देंगे और किसी को कानो कान पता न चलेगा। और आप उस हेलीकॉप्टर में चढ़ गए थे? हाँ, और वो हेलीकॉप्टर आपको इस इमारत में ले आया था? हाँ, जब से आप इसी इमारत में हैं। प्रोफेसर ने तीसरी मरतबा हाँ कहा और बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पुलिस के आदमी हो। अच्छा, तो फिर बताइए कि किसी और को आपसे क्या दिलचस्पी हो सकती है? प्रोफेसर सोच में पड़ गया और फिर बोला, मगर तुम अकेले क्यों हो? मुझे शुबा था कि आप इस इमारत में कैद होंगे, इसलिए अकेला ही आया हूँ। खैर, अगर तुम पुलिस के आदमी हो तो अब देर क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ से निकालना नहीं चाहते? यकीनन चाहता हूँ प्रोफेसर, लेकिन इसके साथ ही यह भी चाहता हूँ कि आपको कैद में रखने वालों को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। इसके लिए मुझे आपके ताउन की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने आपको क्यों अगवा किया है? ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम, तुम्हें क्या बताऊं? यहाँ आने के बाद आप किस किस्म के हालात से दोचार हुए हैं, और क्या आपको अंदाज़ा है कि ये लोग कौन हैं जिन्होंने आपको अगवा किया है? मैंने कुछ दिन पहले एक मजहबी जमात के बारे में सुना था। मेरा ख्याल है कि मैं उसी जमात के लोगों की कैद में हूँ। उस बूढ़े ने मुझे बताया था कि उसका नाम बिन अकरब है। वो रोज़ाना मेरे पास आता है और अपनी जमात के नज़रियात पर एक तवील लेक्चर देता है। कल रात उसने 1000-1500 के मजमे से खिताब किया था। क्या उस वक़्त आप वहाँ मौजूद थे? इमरान ने चौंक कर पूछा। हाँ, लेकिन कोई भी मुझे पहचान नहीं सकता था। उन लोगों ने मेरे चेहरे पर घनी दाढ़ी लगा दी थी और 2 आदमी मेरे दाएं बाएं बैठे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने भागने की कोशिश की या वहाँ लोगों को अपनी मदद के लिए पुकारा तो वो मुझे गोली मार देंगे। अच्छा, क्या आप उस तकरीर से मुतासिर हुए थे? इमरान ने पूछा। मैं समझता हूँ कि उसके दलाइल काफ़ी मजबूत हैं। ओह, इमरान ने होंठ सिकोड़ लिए। वो पुरतशवीश नज़रों से प्रोफेसर की तरफ देखने लगा था। ब्लैक ज़ीरो इमारत के गिर्द चक्कर काटता रहा। कभी कभी वो अपने हलक से कुत्तों के भौंकने की सी आवाज़ें निकालने लगता। एक बार तो उसे भौंकते भौंकते इस सिचुएशन पर हंसी आ गई थी। उसने सोचा था कि ये वाक़या भी जिंदगी भर याद रहेगा। तकरीबन पौने घंटे बाद इमरान की वापसी हुई। इत्तफाक से ब्लैक ज़ीरो उस वक़्त इमारत की उसी सिमत में था जहां इमरान ने रस्सी लटकाई थी। उसको नीचे उतरते देखकर ब्लैक ज़ीरो वहीं रुक गया। इमरान ने नीचे उतरते ही कहा, शाबाश, अच्छा भौंकते हो। आपके साथ रहकर तो यही कुछ करना पड़ेगा। ब्लैक ज़ीरो मुस्कुराया। कहिए, कुछ पता लगा? प्रोफेसर अफगानी मौजूद है? वाकई? ब्लैक ज़ीरो ने पुरमसरत लहजे में कहा। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। खैर, तुम अपना काम जारी रखो। मेरा मतलब है भौंकते रहो।
میں شہر ہو کر ابھی آتا ہوں۔ کیوں؟ بلیک زیرو کے لہجے میں تحیر تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مزید 1 گھنٹے تک بھونکتے رہنے سے تمہاری آواز کا کیا حشر ہوگا۔ عمران نے مسکرا کر کہا، میں گھنٹے سوا گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ اچھا ٹاٹا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کچھ کہتا، عمران تیزی سے اس سمت میں روانہ ہو گیا جہاں موٹر سائیکل چھوڑی تھی۔ بلیک زیرو 1 منٹ کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ عمران شہر کیوں گیا ہے، لیکن جب وہ کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا تو سر جھٹک کر بھونکنے لگا۔ بھونکتے ہی اسے ایک بار پھر اپنی حالت پر ہنسی آ گئی اور وہ اس جگہ سے چل پڑا۔ 3 بج رہے تھے۔ بلیک زیرو عمارت کے گرد چکر کاٹتا اور بھونکتا رہا، لیکن ذہن میں الجھن سے دوچار ہو چکا تھا۔ آخر عمران شہر کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ پروفیسر افغانی اس عمارت میں موجود ہے، پھر آخر عمران اسے نکال کیوں نہیں لایا؟ کیا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ لیکن اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو سوچتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ بلیک زیرو کے اندازے کے مطابق عمران کی واپسی میں 1.5 گھنٹہ لگنا چاہیے تھا، لیکن اگر موٹر سائیکل کو بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑایا جاتا تو 1 گھنٹے میں بھی واپسی ہو سکتی تھی۔ بلیک زیرو کا یہ اندازہ ٹھیک ہی ثابت ہوا تھا۔ عمران 1 گھنٹے اور 5 منٹ میں واپس آ گیا، لیکن اس کے ساتھ پولیس کی جیپ نہیں تھی، وہ اکیلا ہی واپس آیا تھا۔ آپ اکیلے آئے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت سے کہا۔ ہر آدمی اکیلا آتا ہے اور اکیلا جاتا ہے، عمران نے فلسفیانہ انداز میں کہا، اور پھر بولا، اب میں اوپر جا رہا ہوں، جب اوپر پہنچ جاؤں تو تم اسے رسی سے باندھ دینا۔ عمران نے اس باکس نما شے کی طرف اشارہ کیا جو وہ اپنے داہنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، پھر اس نے وہ باکس زمین پر رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں مرغی کے انڈے ہیں، پروفیسر کو کھلاؤں گا۔ اچھا میں چلا، عمران نے کہا، اور رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر دونوں پیر دیوار سے ٹکا دیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بلیک زیرو حیرت سے اس باکس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ اس نے اسے ٹٹول کر دیکھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کی بناوٹ کو واضح طور پر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ٹٹول کر دیکھنے سے وہ اتنا محسوس کر سکا کہ اس باکس نما چیز پر کھردرا پلاسٹک منڈا ہوا ہے۔ اس میں ایک ہینڈل بھی لگا ہوا تھا۔ اچانک رسی کا سرا بلیک زیرو کے سر سے ٹکرایا، غالباً اسے اوپر سے جھٹکا دیا گیا تھا۔ بلیک زیرو نے سر اٹھا کر دیکھا، چھت سے کوئی جھانک رہا تھا، غالباً وہ عمران ہی ہوگا۔ بلیک زیرو نے اس باکس کا ہینڈل رسی کے سرے سے باندھ دیا، پھر رسی کو جھٹکا دے کر عمران کو آگاہ کیا کہ اس نے اپنا کام کر دیا ہے۔ دوسرے ہی لمحے اوپر سے رسی کو کھینچا جانے لگا۔ باکس آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ شاید اسی لیے عمران نے اچانک رسی کو کھینچنے کی رفتار بہت کم کر دی۔ غالباً اس نے بھی باکس کے دیوار سے رگڑ کھانے کی آواز سن لی تھی۔ اب وہ باکس بہت ہی آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہا تھا۔ بلیک زیرو کی نظریں اس پر جمی رہیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت دونوں آدمیوں میں سے کوئی زینے کی طرف جا نکلا تو عمران کی پوزیشن کیا ہوگی۔ ذرا ہی دیر بعد باکس اوپر جا کر بلیک زیرو کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے 1 منٹ بعد ہی رسی کا سرا نیچے گرا تھا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لی۔ اب وہ پھر بھونک رہا تھا۔ اس نے عمارت کا ایک چکر کاٹ لیا۔ 15 منٹ گزر گئے۔ رسی اسی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو وہیں رک کر اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی صبح کا اجالا پھوٹنا شروع ہو جاتا۔ بلیک زیرو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی لی۔ نیند اب قابو سے باہر ہوئی جا رہی تھی۔ پلکیں جھکنے لگی تھیں۔ 10 منٹ اور گزر گئے۔ عمران ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ بلیک زیرو مضطرب ہو گیا۔ اچانک اسے خیال آ گیا تھا کہ عمران کسی خطرے سے دوچار نہ ہو گیا ہو۔ اس کے دل میں آئی کہ اوپر جا کر صورتحال کا جائزہ لے، لیکن پھر اسے اپنی اس خواہش کا گلا گھونٹ دینا پڑا۔ عمران اسے وہی رکنے کا حکم دے کر گیا تھا۔ اپنے تمام ماتحتوں کو اس کی خصوصی ہدایت تھی کہ اس کے احکام سے ہٹ کر کوئی کام نہ کیا جائے۔ صرف بہت ہی خاص قسم کے حالات پیش آنے پر اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اس کے احکام سے ہٹ کر خود ہی سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، اور بلیک زیرو کو ابھی یقین نہیں تھا کہ خاص حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس کا صرف شبہ ہی تھا کہ عمران کسی خطرے سے دوچار ہو گیا ہوگا۔ ہاں، اگر اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا تب وہ اپنے طور پر کوئی قدم اٹھاتے ہوئے ذرا بھی نہ جھجکتا۔ 5 منٹ ذہنی کشمکش کے عالم میں گزر گئے۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اس بات پر اطمینان کی سانس لی کہ اس نے اس دوران میں اپنے طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی رسی کے سہارے نیچے اتر رہا ہے۔ اس کی دانست میں وہ عمران کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ بھونک چکے؟ عمران نے نیچے آتے ہی کہا۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے۔ بلیک زیرو کے منہ سے نکلا، ہاں ہاں، تو کیا تم سمجھ رہے تھے کہ میں واپس نہ آؤں گا؟
عمران نے رسی کو کنگورے میں سے نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ 5 منٹ اور نہ آتے تو شاید میں بھی اوپر پہنچ جاتا۔ وہ کیوں؟ رسی نیچے آ گری تھی۔ عمران اس کا لچھا بنانے لگا۔ دراصل بلیک زیرو جھجکتے ہوئے بولا، میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کسی خطرے سے دوچار ہو گئے ہوں۔ اس خیال کی وجہ پہلی مرتبہ تو مجھے اس سے بھی زیادہ دیر لگی تھی۔ اس مرتبہ یہ خیال یوں ہوا کہ صبح ہونے کے قریب ہے۔ اگر آپ کو اور دیر ہو جاتی تو روشنی ہو چکی ہوتی اور پھر ہم پکڑ لیے جاتے۔ عمران نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ کیوں؟ ہاں، کچھ اسی قسم کا خیال آیا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ عمران نے رسی کا لچھا بنا لیا تھا۔ وہ اپنے کندھے پر ڈال کر اس نے بلیک زیرو کی پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، آؤ بس اب چلیں، بڑا عمدہ کام ہو گیا اس وقت۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال تو یہ تھا کہ اس مرتبہ آپ پروفیسر افغانی کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر افغانی مزید 8 دن اسی عمارت میں گزارے۔ کیوں؟ یہاں رہ کر اس کی صحت بہت اچھی ہو گئی ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ باکس کیا تھا؟ بلیک زیرو نے دوسرا سوال کیا۔ بہت عمدہ تھا، اگر روشنی ہوتی تو تم دیکھتے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے اسے اپنے ایک جاپانی دوست سے خریدا تھا۔ گویا آپ ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتے، بلیک زیرو نے طویل سانس لے کر کہا۔ اب کیا سر کے بل کھڑے ہو کر بتاؤں؟ بلیک زیرو چپ ہو گیا۔ باقی راستہ خاموشی سے طے ہو گیا تھا۔ عمران نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور بلیک زیرو سے بولا، بیٹھو۔ بلیک زیرو بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے موٹر سائیکل آگے بڑھی۔ بلیک زیرو کا ذہن اب اس باکس میں الجھا ہوا تھا۔ دوسری صبح فیاض پھر عمران کے فلیٹ میں آدم کا۔ عمران ابھی سو ہی رہا تھا کہ سلیمان نے اسے جگا کر فیاض کے آنے کی خبر سنائی اور عمران منہ بناتا ہوا بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا جو صبح ہی صبح آدم کے؟ عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ یہاں فیاض اس کا منتظر تھا۔ تمہارے گھر میں ہوتی ہوگی اس وقت صبح، گھڑی پر بھی نظر ڈالی ہے یا نہیں؟ 10 بج رہے ہیں۔ وہ تو روز ہی بجتے ہیں، اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات تھی جو دوڑے چلے آئے؟ عمران نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں مل کر کہا، میں یہ معلوم کرنے آیا ہوں کہ تم نے اب تک بیگم ضیائی والے کیس میں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں؟ یار، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اطمینان سے گھر بیٹھو، جب کچھ ہوگا تو میں تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس لیے پڑ گیا ہوں کہ تمہارے بابا مجھے روزانہ اپنے آفس میں بلا کر جھاڑ پلاتے ہیں۔ جھاڑ پلاتے ہیں؟ عمران نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ یہ جھاڑ کیا ہوتی ہے سپر فیاض؟ میں نے آج تک نہیں پی، کیسا مزہ ہوتا ہے اس کا؟ کسی دن مجھے بھی پلاؤ۔ میرا خیال ہے کہ یہ بھنگ قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بھنگ بھی جھاڑ جھنکار میں پیدا ہوتی ہے۔ اور خدا کے لیے، فیاض دونوں ہاتھوں سے اپنے کان بند کرتا ہوا بولا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، تم تو اتنی تیزی سے بکواس کرتے ہو کہ دماغ بھندا کر رہ جاتا ہے۔ ہاں، عمران نے ٹھنڈی سانس لی۔ افسوس، صد افسوس۔ شاید اسی موقع کے لیے چچا غالب نے کہا تھا کہ اب بھری دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوا۔ یار، کبھی تو میرے دل کی بات سن لیا کرو۔ جس دن یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اس دن تم جی بھر کے مجھ سے ایسی باتیں کر لینا، مگر پہلے یہ معاملہ نپٹا دو۔ پکا وعدہ کر رہے ہو؟ بالکل پکا، فیاض نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ملاؤ ہاتھ۔ فیاض نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد عمران اٹھتا ہوا بولا، اچھا اب تم کچھ دیر بیٹھو، میں نہا کر کپڑے تبدیل کر لوں، پھر ناشتہ کروں گا۔ تم بیٹھے دیکھتے رہنا کہ میں ناشتہ کیسے کرتا ہوں، اس کے بعد تم سے معاملے کی گفتگو ہوگی۔ فیاض نے سر ہلا دیا۔ تیار ہونے میں عمران نے آدھا گھنٹہ لگا دیا تھا۔ پھر ناشتے کے دوران اس نے فیاض سے کہا، لیکن ابھی تمہیں 8 دن اور انتظار کرنا پڑے گا۔ 8 دن کیوں؟ کل میں نے ان لوگوں کے لیے ایک جال پھیلا دیا ہے اور توقع ہے کہ 8 دن بعد وہ اس جال میں پھنس جائیں گے۔ اس دن تم اپنے کم از کم 4 سادہ لباس ونر کے ساتھ بن اقرب کی تقریر سننے جانا۔ بن اقرب سے میرا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ تمہارا سالہ لگتا ہے کیونکہ تم بیگم ضیائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ بیگم ضیائی بن اقرب کی جماعت سے تعلق رکھتی ہے اور جماعت کی تشکیل میں BIR کا ہاتھ ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فیاض نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جانے من، یہ کیس تمہاری شہرت میں 10-11 چاند لگا دے گا۔ بڑی محنت کر رہا ہوں تمہارے لیے، فیاض نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ اگر واقعی بن اقرب کا تعلق BIR سے ہے تو یہ میرا ایک شاندار کارنامہ کہلائے گا، لیکن آخر 8 دن کا طویل وقفہ کیوں؟ ثبوت مائی ڈیئر سپر فیاض، ثبوت کہاں سے لاؤ گے؟ تو گویا 8 دن میں ثبوت مہیا کرو گے؟ ہاں، میں نے کل رات کچھ ایسا ہی بندوبست کیا ہے کہ ثبوت خود بخود مہیا ہو جائے گا۔
عمران نے کہا، پھر بن اقرب کو تم اس وقت گرفتار کرنا جب وہ تقریر کر رہا ہوگا۔ تم اور تمہارے سادہ لباس والے وہاں میک اپ میں جائیں گے، میں بھی میک اپ میں ہوں گا۔ تم مجھے میرے لباس سے شناخت کرو گے۔ کالا سوٹ ہوگا میرے جسم پر اور کالر میں سفید گلاب لگا ہوگا۔ جس وقت میں تمہیں اشارہ کروں اسی وقت تم سٹیج پر چڑھ کر بن اقرب کو اپنے پستول کی زد میں لے لینا۔ تمہارے سادہ لباس والوں کا کام یہ ہوگا کہ وہ تمہیں اور بن اقرب کو چاروں طرف سے گھیر لیں تاکہ کوئی بن اقرب کی مدد نہ کر سکے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری باتیں؟ ہاں ہاں، فیاض نے مستربانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ تم بتاتے رہو مجھے اور کیا کیا کرنا ہوگا۔ یہ لازمی بات ہے، عمران بولا، کہ تمہاری اس حرکت پر وہاں موجود لوگ بپھر جائیں گے اور تمہیں ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ تمہارا تعلق پولیس سے ہے۔ اس کے علاوہ تم ان لوگوں کے سامنے یہ بھی ثابت کرو گے کہ بن اقرب ان کے وطن کا دشمن ہے۔ لوگ اسے اپنا اور اپنے وطن کا مخلص سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ملک کا بڑا دشمن ہے۔ یہ تم ان لوگوں کو بتاؤ گے۔ بس چھوٹی سی ایک تقریر کرنا ہوگی تمہیں، اور وہ تقریر میں تمہیں اسی دن بتاؤں گا۔ ابھی اس لیے نہیں بتا سکتا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ تقریر کیا ہوگی۔ دوسری بات یہ بات تو مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے تھی۔ اس وقت تم ایک سادہ لباس والے کو باہر بھیج دو گے تاکہ وہ بذریعہ وائرلیس مسلح پولیس کو وہاں بلا لے۔ عمارت کے باہر ایک وائرلیس کار ضرور ہونا چاہیے۔ اس کار کو عمارت سے اتنی دور اندھیرے میں کھڑا کیا جائے گا کہ وہ کسی کو دکھائی نہ دے سکے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ تمہیں مسلح پولیس کی مدد حاصل ہو، ورنہ دشواریاں بڑھ جائیں گی۔ فیاض سر ہلانے لگا۔ اس کے بعد بھی عمران کچھ دیر تک فیاض کو سمجھاتا رہا کہ اسے کیا کیا کرنا ہوگا۔ 1 گھنٹے بعد جب فیاض رخصت ہونے لگا تو عمران نے کہا، ہاں تم سے ایک بات کہنا تو بھول ہی کیا۔ وہ کیا؟ اب قزلباش کی نگرانی ختم کروا دو۔ کیوں؟ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ بس اب یہ ہرگز نہ پوچھنا کہ ضرورت کیوں نہیں رہ گئی۔ اگر تم نے یہ پوچھا تو میں تم سے اپنا سر ٹکرا دوں گا۔ ہاں۔ اس کے چلے جانے کے بعد عمران نے بلیک زیرو کو فون کیا۔ فرمائیے۔ بلیک زیرو نے اس کی آواز پہچان لینے کے بعد کہا، پرنس کمپارڈیا اور شوکت ظفر کی نگرانی ختم کروا دو۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ بیگم زیائی سے اب کسی قسم کی پوچھ گچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمام ماتحتوں کو حکم دے دو کہ اب وہ 8 دن تک اپنے گھروں سے نہ نکلیں اور دوسرے حکم کا انتظار کریں۔ بس۔ عمران نے کچھ سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ بن اقرب نے پرتشویش نظروں سے میتھریو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دونوں کتوں کی لاشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ کوئی یہاں آیا تھا، لیکن وہ عمارت کے اندر ہرگز نہ آ سکا ہوگا۔ میتھریو نے کہا، شام ہوتے ہی عمارت کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ میں خود ساری عمارت کا جائزہ لے کر اس بات کا اطمینان کرتا ہوں کہ کوئی کھڑکی کھلی تو نہیں رہ گئی۔ اب اگر کوئی عمارت میں داخل ہو سکتا ہے تو چھت کے ذریعے سے، اور چھت پر آپ جانتے ہی ہیں کہ رات بھر 2 آدمیوں کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ کل رات ہنری سمتھ اور جان لیگ کی ڈیوٹی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ چھت پر کوئی نہیں آیا۔ ان کے بیان کی تصدیق اس بات سے ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آیا ہوتا تو ہمیں کتوں کے علاوہ جان لیگ اور سمتھ کی لاشیں بھی ملتی۔ کتوں کی لاشیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی آیا تو ضرور تھا، لیکن جان لیگ اور سمتھ کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے عمارت میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ پھر 8 دن گزر گئے۔ آج بن اقرب کی تقریر کا دن تھا۔ پچھلے دنوں سیکرٹ سروس کے تمام آدمی اپنے گھر میں مقید رہے تھے۔ کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ انہی لوگوں میں صفدر بھی تھا۔ اس قید نے اسے بہت بور کر دیا تھا۔ جب بوریت بہت ہی زیادہ ہو جاتی تھی تو وہ جولیا وغیرہ میں سے کسی کو فون کر لیتا تھا اور کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ بن اقرب کی تقریر سے 1 دن پہلے عمران اس کے پاس آیا تھا۔ گویا آپ آزاد ہیں۔ صفدر نے اسے دیکھتے ہوئے ایک طویل سانس لے کر کہا تھا، کیا مطلب؟ ہم لوگوں کو تو X2 نے حکم دیا تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر مجھے بھی اسی قسم کا واہیات حکم دیا جاتا تو سارا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس وقت سیکرٹ سروس کے صرف 2 فرد میدان عمل میں ہیں، X2 اور میں۔ کل کا دن بڑا مارکۃ الارا ہوگا۔ میں تمہیں اسی کے بارے میں سمجھانے آیا ہوں۔ سمجھائیے۔ صفدر نے طویل سانس لی تھی۔ پھر عمران نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر صفدر کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، یہ بن اقرب کی رہائش گاہ کی اوپری منزل کا نقشہ ہے۔ اسے میں نے ہی تیار کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ اور پھر عمران کافی دیر تک صفدر کو سمجھاتا رہا کہ اسے کل کیا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد عمران چلا گیا اور آج بن اقرب کی تقریر ہونا تھی۔ وقت مقررہ پر عمران صفدر کو لینے اس کے فلیٹ پہنچ گیا۔ وہ میک اپ میں تھا۔ صفدر نے اسے سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس دیکھا
اس کے کالر میں سفید گلاب لگا ہوا تھا۔ آؤ تمہارا بھی میک اپ کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ صفدر کے میک اپ میں آدھا گھنٹہ لگا تھا، پھر وہ دونوں فلیٹ سے روانہ ہو گئے۔ نہ جانے کیوں عمران نہ تو اپنی کار لے کر آیا تھا اور نہ اس نے صفدر کو اس کی گاڑی لینے دی تھی۔ وہ ایک ٹیکسی میں روانہ ہوئے تھے، لیکن اتنی جلدی چلنے سے کیا فائدہ؟ صفدر بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہم اگلی رو میں سٹیج کے بالکل قریب بیٹھ سکیں۔ تم نے اس دن کہا تھا کہ بن اقرب کی داڑھی نقلی معلوم ہوتی ہے، اب ہم قریب سے دیکھ سکیں گے کہ تمہارا خیال کس حد تک درست ہو سکتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ داڑھی اصلی ہوگی، یہ لوگ بہت ہی چالاک ہیں اور ان سے اس غلطی کی توقع کرنا حماقت ہی ہوگی۔ صفدر کچھ سوچنے لگا۔ ٹیکسی فراٹے بڑھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے میں وہ بن اقرب کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ ابھی وہاں اکا دکا ہی گاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران اور صفدر عمارت کے دروازے میں داخل ہو گئے۔ جب وہ اس کمرے میں پہنچے جہاں لوگوں کو پھول تقسیم کیے جاتے تھے تو صفدر کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ آج پھول تقسیم نہیں کیے جا رہے۔ کیا آج پھول نہیں ملے گا؟ عمران نے وہاں کھڑے ہوئے آدمی سے کہا۔ نہیں جناب، آقائے معظم کا حکم ہے کہ اب پھول نہ تقسیم کیے جائیں۔ او اچھا۔ عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ بہت چالاک ہیں۔ ہم ایک پھول یہاں سے لے گئے تھے نا، اس لیے انہوں نے احتیاط کے طور پر پھولوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو صفدر؟ اس مرتبہ ہم معمولی لوگوں سے نہیں ٹکرائے، اور اب اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس موضوع پر اب ایک جملہ بھی نہ کہنا۔ اگر کسی نے سن لیا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ کیا آپ کو کامیابی کا پورا یقین ہے؟ 95%۔ اب وہ دونوں راہداری عبور کرنے کے بعد احاطے میں داخل ہو چکے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے۔ ابھی وہاں 10-15 ہی آدمی تھے، وہ سب اگلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صفدر نے دیکھا کہ وہاں کھڑا ہوا آدمی چند آنے والوں کو 3 کرسیوں پر بیٹھنے سے روک رہا تھا۔ جناب والا، وہ آدمی ان لوگوں سے کہہ رہا تھا، یہ تینوں کرسیاں آقائے معظم کے حکم کے مطابق 3 خاص آدمیوں کے لیے ہیں۔ عمران جلدی سے آگے بڑھ کر ان کرسیوں کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ صفدر نے اس کے برابر والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ دونوں آپس میں کچھ نہ بولے، خاموش بیٹھے رہے۔ پھر ذرا ہی دیر ہوئی تھی کہ 5 آدمیوں کا ایک گروہ وہاں پہنچا۔ وہ 5 صفدر کے برابر میں آ بیٹھے تھے۔ صفدر نے محسوس کیا کہ ان 5 میں سے ایک کے چلنے کا انداز کچھ جانا پہچانا سا ہے، لیکن ذہن پر کافی زور دینے کے باوجود صفدر کو یاد نہ آ سکا کہ اس کے جاننے والوں میں سے کون اس انداز میں چلتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، کرسیاں بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے بعد لوگوں کی آمد میں تیزی پیدا ہو گئی، کیونکہ بن اقرب کی تقریر کا وقت قریب آ گیا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ساری کرسیاں بھر گئیں۔ اب کئی آنے والوں کو کھڑا ہونا پڑا تھا۔ عمران نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ بن اقرب کی تقریر شروع ہونے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اسی وقت 3 آدمی آ کر ان کرسیوں پر بیٹھ گئے جو عمران کے برابر میں اب بھی خالی پڑی تھی۔ ان تینوں میں ایک بوڑھا آدمی تھا، اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ باقی دونوں آدمی غیر ملکی معلوم ہو رہے تھے۔ داڑھی والا ان کے درمیان بیٹھا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ انداز ایسا تھا جیسے سر کھجا رہا ہو۔ پھر وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کرسی کی پشت گاہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ عمران نے صفدر کی طرف دیکھا۔ صفدر کی نظریں اس سے ملیں اور عمران اپنے ناک کھجانے لگا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ صفدر اپنا کام شروع کر دے۔ دوسرے ہی لمحے صفدر بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ عمران بولا۔ میرا پرس؟ صفدر نے گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی جیب میں ٹٹولتے ہوئے کہا۔ کیا کہیں گر گیا ہے؟ عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، صفدر نے کہا۔ میری پتلون کی جیب میں تھا، کہیں گاڑی میں نہ رہ گیا ہو۔ پتلون کی جیب سے پرس بڑی آسانی سے پھسل جاتا ہے، عمران نے کہا۔ ذرا سی دیر کے بعد وہ عمارت کے باہر تھا۔ وہ اس طرف بڑھا جہاں بہت سی کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس طرف اندھیرا تھا۔ صفدر ان کاروں کے درمیان چلتا ہوا دوسری طرف نکلا اور عمارت کے دائیں بازو کی طرف آ گیا۔ اندھیرے میں وہ دیوار کے سہارے ٹٹولتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ عمران نے اس سے کہا تھا کہ وہاں اسے ایک رسی لٹکی ہوئی ملے گی جس کے سہارے اسے چھت پر چڑھنا تھا۔ صفدر کو حیرت تھی کہ رسی وہاں کیسے آ جائے گی۔ اس نے عمران سے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا، لیکن اسے کوئی معقول جواب نہ ملا تھا۔ وہ ٹٹول کر 20-22 قدم ہی چلا ہوگا کہ اسے رسی مل گئی۔ صفدر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس نے رسی کو کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ کیا، پھر چاروں طرف نظریں دوڑا کر اس بات کا اطمینان بھی کر لیا کہ وہاں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ رسی کے سہارے اوپر چڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن وہ چھت پر ایک دم ہی نہیں جا چڑھا۔ پہلے اس نے صرف سر اونچا کر کے چھت کا جائزہ لیا تھا۔ تقریباً آدھے منٹ تک
اندھیرے میں آنکھیں پھاڑتے رہنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ چھت پر کوئی نہیں ہے، البتہ چھت کے عین وسط میں ایک ہیلی کاپٹر کھڑا دکھائی دے گیا تھا۔ اس یقین کے باوجود کہ چھت پر کوئی نہیں ہے، صفدر نے محتاط رہنا ضروری سمجھا۔ وہ سیدھا نہیں کھڑا ہوا اور رینگتا ہوا اندازے سے زینے کی طرف بڑھا۔ عمران نے اسے بتا دیا تھا کہ زینہ کس طرف ہوگا۔ جلد ہی صفدر کو زینہ مل گیا۔ اب وہ بڑی احتیاط سے نیچے اترتا چلا جا رہا تھا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے وہیں دبک گیا۔ قدموں کی آہٹ قریب آتی جا رہی تھی۔ ریوالور کے دستے پر صفدر کی گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے قدموں کی چاپ دفعتاً رکی، لیکن ایک ہی لمحے کے بعد پھر سنائی دینے لگی۔ اب وہ آہٹ دور ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً آنے والے کو اچانک کوئی بات یاد آ گئی تھی اور وہ اس بات کی تکمیل کے لیے واپس لوٹ گیا تھا۔ صفدر نے اطمینان کی سانس لی، لیکن ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں تھا۔ جب قدموں کی آہٹ سناٹے میں گم ہو گئی تو صفدر نے جھانک کر دیکھا۔ راہداری ابھی سنسان پڑی تھی۔ صفدر اٹھ کھڑا ہوا، ریوالور بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اسے اس کمرے کی تلاش تھی جہاں پروفیسر افغانی کو رکھا گیا تھا۔ اس کمرے کو تلاش کرنے میں صفدر کو دقت نہیں ہوئی۔ عمران نے اسے اس منزل کا نقشہ اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا تھا۔ صفدر نے اس کمرے کے سامنے رک کر راہداری کی دونوں سمتوں میں نظر دوڑائی اور پھر کمرے کا دروازہ کھول کر ایک دم اندر داخل ہو گیا۔ اس وقت وہاں تاریکی تھی۔ صفدر نے جیب سے ٹارچ نکال لی۔ صفدر کو اشارہ کرنے کے بعد ہی عمران نے فیاض کو بھی اشارہ کیا تھا، جو 5 آدمی صفدر کے برابر میں آ کر بیٹھے تھے اور جن میں ایک ہی چال صفدر کو مانوس معلوم ہوئی تھی۔ وہ دراصل کیپٹن فیاض ہی تھا اور باقی 4 آدمیوں کا تعلق بھی محکمہ سراغ رسانی سے ہی تھا۔ عمران کا اشارہ ملتے ہی فیاض نے اپنی بائیں جانب بیٹھے ہوئے سادہ لباس والے کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سادہ لباس والا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اب تک سارا کام پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا۔ عمران نے کنکھیوں سے اپنے برابر بیٹھے ہوئے تینوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ ان میں سے بیچ میں بیٹھا ہوا گھنی داڑھی والا پروفیسر افغانی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ عمران نے اسے اس کی آنکھوں سے پہچانا تھا۔ بن اقرب کی تقریر شروع ہونے میں 2 منٹ رہ گئے تھے۔ عمران نے فیاض کی طرف دیکھا جو اب بہت بے چین نظر آنے لگا تھا۔ مقررہ وقت پر بن اقرب نے اسٹیج پر قدم رکھا۔ وہ آج بھی سفید لباس میں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر آج بھی مسکراہٹ تھی اور وہ مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ عمران نے اطمینان کی سانس لی۔ اب تک اسے یہ دھڑکا لگا رہا تھا کہ بن اقرب نے اپنے خلاف اٹھنے والے قدموں کی آہٹ نہ محسوس کر لی ہو، لیکن اب عمران بالکل مطمئن تھا۔ بن اقرب کے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات سے قطعی بے خبر ہے۔ میرے بچوں، بن اقرب نے اپنے مخصوص انداز میں تقریر شروع کی، لیکن عمران نے اس کی تقریر کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بہت برا ہوا جو آج وہاں آنے والوں کو گلاب نہیں دیے گئے۔ گریک ایسڈ میں بھیگے ہوئے وہ پھول بھی بن اقرب کے خلاف ایک ثبوت ہوتے، مگر ان پھولوں کی عدم موجودگی میں بھی عمران گریک ایسڈ کی ہلکی ہلکی سی بو محسوس کر رہا تھا۔ وہ بو چاروں طرف سے آتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، جیسے ہر آدمی کے جسم سے پھوٹ رہی ہو، لیکن وہ بو اتنی ہلکی تھی کہ عمران کے علاوہ شاید کسی نے بھی اسے محسوس نہ کیا ہوگا۔ عمران سوچ رہا تھا کہ وہ بو کدھر سے آ رہی ہے۔ بن اقرب کی تقریر جاری تھی۔ آج رات بھی عمارت کی چھت پر سمتھ اور مارک کی ڈیوٹی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اپنی جگہ پر چاقو چوبند ہیں یا نہیں۔ میتھریو اوپری منزل پر پہنچا اور راہداری میں اس زینے کی طرف بڑھا تھا جو اسے چھت تک لے جائے۔ ابھی اس نے 1/4 راہداری طے کی ہوگی کہ چھت سے نیچے آنے والے زینے پر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ مارک یا سمتھ میں سے کوئی نیچے آ رہا ہوگا۔ جب قدموں کی وہ مدھم سی آہٹ ایک دم رک گئی تو میتھریو کو شبہ ہوا۔ وہ ایک دم رک گیا۔ ایک لمحے میں اسے آنے والے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ رکتے ہی اس نے ایک دم اپنی پیشانی پر اس طرح ہاتھ رکھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو، اور پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ سیڑھیوں سے نیچے آنے والا سمتھ یا مارک میں سے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ہوتا تو اسے چھپنے کی کیا ضرورت تھی۔ راہداری کے دوسرے سرے پر جا کر میتھریو مڑا اور پھر وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر جیب میں چلا گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے یاد آ گیا کہ اس وقت اس کے پاس ریوالور نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ جیب میں جس چیز سے ٹکرایا وہ ایک چھوٹا سا قلم تراش چاقو تھا۔ چاقو کی موجودگی بھی اتفاقیہ ہی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چاقو سے اپنے ناخن کاٹ رہا تھا، پھر اچانک اسے کوئی بات یاد آ گئی تھی اور وہ بے خیالی میں ننھے سے چاقو کو لیے اپنے کمرے میں سے اٹھ گیا تھا۔ اس وقت سے اب تک وہ چاقو اس کی جیب ہی میں پڑا رہا تھا۔ میتھریو نے جیب سے ہاتھ نکال لیا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے آہٹ لینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جب 1 منٹ تک اسے آہٹ نہ سنائی دی
تو اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر فرش سے کان لگا دیے۔ اب وہ قدموں کی مدم مدم سی چاپ محسوس کر رہا تھا جو قریب آتی جا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میتھریو اٹھا اور پنجوں کے بل تیزی سے چلتا ہوا اس راہداری کے آخری سرے پر جا کر مڑ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھر گھٹنوں کے بل جھکا اور فرش سے کان لگا دیے۔ اس کو اس بات پر تاؤ بھی آ رہا تھا کہ اس وقت اس کے پاس ریوالور بھی نہیں ہے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اسی راہداری کے ایک کمرے میں جیک پڑا سو رہا ہوگا۔ ایک کام کے سلسلے میں اس کو گزشتہ 24 گھنٹے جاگتے ہوئے گزرے تھے، اس لیے شام کو میتھریو نے اسے سونے کی اجازت دے دی تھی۔ میتھریو جلدی سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر جیک نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہو تو کیا ہوگا، اور دستک تو دے نہیں سکتا تھا۔ دستک کی آواز آنے والے کو ہوشیار کر دیتی، لیکن میتھریو کی خوش قسمتی سے دروازہ صرف بھڑا ہوا تھا۔ میتھریو نے جلدی سے کمرے میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ جیک بستر پر لیٹا ہوا سو رہا تھا۔ میتھریو نے جلدی سے اس کے قریب جا کر اس کا شانہ ہلایا۔ جیک کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ حیرت سے میتھریو کی طرف دیکھنے لگا۔ میتھریو نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر بہت ہی مدم سرگوشی کی۔ تمہارے پاس ریوالور ہے؟ جیک نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی حیرت کے آثار تھے۔ میتھریو اس ناکامی پر جھلا سا گیا۔ وہ مایوسی کے عالم میں اپنے ہاتھ ملتا ہوا دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ اس منزل پر اس کے اور جیک کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اب ریوالور مل جانے کی توقع کرنا حماقت ہی ہوگی۔ اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ نیچے جا کر ریوالور لا سکتا۔ جیک کو متحیر چھوڑ کر میتھریو دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر دروازے کی لکڑی سے کان لگا دیے۔ وہ دوسری طرف کی آہٹ سننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے خیال آ گیا کہ قدموں کی مدم چاپ اس طرح نہ سنائی دے گی۔ اس نے فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایک بار پھر اپنے کان فرش سے لگا دیے۔ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، لیکن اس مرتبہ وہ قریب آنے کی بجائے دور ہوتی جا رہی تھی۔ میتھریو کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ پراسرار آدمی کمرے کے آگے سے نکل چکا ہے۔ میتھریو کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑی آہستگی سے دروازہ کھولا تھا، پھر اس نے دوسری طرف جھانکا۔ جاتے ہوئے آدمی کی پشت دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے داہنے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور صاف دکھائی دے گیا۔ جیسے ہی وہ آدمی راہداری کے آخری سرے پر مڑا، ویسے ہی میتھریو دروازے کو پورا کھول کر راہداری میں نکل گیا۔ اب وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا تیزی سے اسی سمت میں جا رہا تھا جدھر اس آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ راہداری کے موڑ پر جا کر وہ رکا اور پھر اس نے بہت ہی محتاط انداز میں دوسری طرف جھانکا۔ اس آدمی کو اس نے اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جس میں پروفیسر کو رکھا جاتا تھا۔ یہ آدمی کون ہے؟ اس کمرے میں کیوں گیا ہے؟ یہاں تک آیا کس طرح؟ کیا مارک اور سمتھ اس کو نہیں دیکھ سکے تھے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آدمی نے ان دونوں کو ٹھکانے لگا دیا ہو؟ اس قسم کے بے شمار سوالات میتھریو کے ذہن میں گونجتے رہے۔ اسی الجھن میں اسے اس بات کا خیال بھی نہ آ سکا کہ اسے آگے بڑھ کر اس کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دینا چاہیے جس میں وہ آدمی گیا تھا۔ مشکل سے 4 منٹ گزرے ہوں گے کہ وہ آدمی باہر نکلتا نظر آیا۔ میتھریو جلدی سے پیچھے ہٹا اور جیک سے ٹکراتے ٹکراتے بچا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا تھا۔ میتھریو نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے ہوئے قریب ہی کے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ پھر دروازہ بند کر کے جھکا اور فرش سے کان لگا دیے۔ ساتھ ہی وہ بڑی تیزی سے یہ بھی سوچتا جا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ ریوالور کی عدم موجودگی نے اسے جھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا اور جھلاہٹ ہی کی وجہ سے اس کی عقل خبت ہو کر رہ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کی تو ناکام ہی رہے گا۔ نہ صرف ناکام ہی رہے گا بلکہ شاید اسے اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھونا پڑے، کیونکہ اس آدمی کے پاس ریوالور تھا اور ایسے موقعوں پر ریوالور کو بے طریق استعمال کیا جاتا ہے۔ قدموں کی چاپ قریب آئی اور پھر دور ہوتی چلی گئی۔ میتھریو سیدھا کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دوسری طرف جھانکا۔ وہ آدمی ایک بکسنما شے کو اپنے دائیں ہاتھ میں سنبھالے تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ جیک نے بھی جھانک کر اس آدمی کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے میتھریو کی طرف دیکھنے لگا۔ تم جلدی سے نیچے جاؤ، میتھریو نے اس سے کہا، اور چیف کو ان حالات سے آگاہ کر دو۔ میں اس آدمی کا تعاقب کرتا ہوں، وہ چھت پر جائے گا۔ اگر مجھے موقع مل گیا تو اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ جاؤ جلدی کرو۔ وہ آدمی راہداری کے آخری سرے پر مڑ چکا تھا۔ میتھریو کمرے سے نکل کر تیزی سے اسی طرف چل پڑا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ زینوں کے قریب کھڑا اوپر جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ جب وہ آواز آنا بند ہو گئی تو میتھریو جلدی جلدی اوپر چڑھنے لگا۔ تیز رفتاری کے باوجود اس نے خیال رکھا تھا کہ قدموں کی آواز نہ ہونے پائے۔ چھت کے قریب پہنچ کر اس نے اپنا سر خلا سے باہر نکالا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔
چند ہی فٹ کے فاصلے پر وہ آدمی دیوار کے اس پار اترتا نظر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا، میتھیو نے باقی سیڑھیاں بھی طے کی اور تیزی سے اس جگہ پہنچ گیا جہاں وہ آدمی دوسری طرف اترتا نظر آیا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی ساری بات میتھیو کی سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اس نے ایک کنگورے میں رسی کا پھندا لگا ہوا دیکھ لیا تھا۔ بجلی کی طرح ایک خیال میتھیو کے ذہن میں کوندا اور دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جیب سے قلم تراش چاقو نکال چکا تھا۔ چاقو نکال کر وہ رسی کاٹنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنی اونچائی سے گرنے پر وہ آدمی اگر مرا نہیں تو کم از کم اس قابل تو نہ رہے گا کہ خود اٹھ کر وہاں سے جا سکے اور پھر نیچے پہنچ کر اسے بڑی آسانی سے پکڑا جا سکے گا۔ بن اقرب کی تقریر جاری تھی۔ عمران نے بڑی بے چینی سے پہلو بدلا۔ صفدر کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میں فیاض کی نظریں بار بار عمران کی طرف اٹھی رہی تھیں۔ وہ نظریں عمران سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا اب بن اقرب کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن عمران ابھی اس بات کی اجازت کیسے دیتا؟ ابھی تو اسے صفدر کا انتظار تھا، کہیں وہ پھنس تو نہیں گیا؟ عمران نے سوچا کیوں نہ اب وہ خود جا کر حالات کا جائزہ لے۔ ابھی عمران اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آدمی سٹیج پر بن اقرب کے قریب نظر آیا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ بن اقرب اپنی تقریر روک کر اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس آدمی نے ایک چھوٹا سا پرچہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بن اقرب نے پرچہ لے کر اس پر نظر ڈالی اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لوگ خاموشی اور بے چینی کے ساتھ اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بن اقرب نے پرچہ پڑھ کر چند لمحے کچھ سوچا اور پھر اس آدمی سے قلم لے کر اس پرچے پر کچھ لکھ کر اس آدمی کو دے دیا۔ اس آدمی نے بن اقرب کی لکھی ہوئی تحریر پر نظر ڈالی اور سر ہلا کر سٹیج کے عقب میں بنی ہوئی سیڑھیاں اترتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران کو اپنی ساری سکیم پر پانی پھرتا نظر آنے لگا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میرے بچوں، بن اقرب نے دوبارہ بولنا شروع کیا، مجھے افسوس ہے کہ ایک ضروری کام کی وجہ سے تقریر میں خلل پڑا۔ بن اقرب نے اب پھر پرسکون نظر آنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز کی خفیف سی لرزش کو عمران کے علاوہ شاید ہی کسی نے محسوس کیا ہو۔ دفعتاً عمران کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے صفدر کو واپس آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بن اقرب کی نظریں بھی صفدر پر جم گئی ہیں۔ تقریر کرتے کرتے وہ ایک دم خاموش ہو گیا تھا، لیکن یہ خاموشی 5 سیکنڈ سے زیادہ کی نہ تھی۔ وہ پھر بولنے لگا، لیکن اس مرتبہ اس کی آواز کی لرزش کو نمایاں طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت فیاض کی نظریں عمران سے ملیں اور عمران نے اسے اشارہ کر دیا۔ فیاض کو کافی دیر سے بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے سٹیج کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی سادہ لباس والے بھی اٹھے۔ پھر جیسے ہی فیاض نے ریوالور نکالا، ویسے ہی بن اقرب نے بھی بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے لبادے سے ریوالور نکال لیا تھا۔ اگر فیاض نے ایک دم اپنے آپ کو اوندھا نہ گرا دیا ہوتا تو بن اقرب کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی اس کا کام تمام کر دیتی۔ دوسرے ہی لمحے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ساری بتیاں بیک وقت بجھ گئی تھیں۔ دفعتاً ایک تیز سیٹی کی آواز دور تک پھیل گئی۔ یہ خطرے کی سیٹی تھی جو فیاض نے بجائی تھی، اور پھر ایک شور مچ گیا۔ لوگ بے تحاشا اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کر بھاگ نکلنے کی فکر کرنے لگے۔ 2 آدمی عمران سے آ ٹکرائے تھے۔ عمران گرتے گرتے بچا۔ خدا غارت کرے، وہ دانت پیستا ہوا گھرایا اور پھر کسی قدر بلند آواز میں بولا، صفدر، ٹیپ ریکارڈر کی حفاظت کرنا، بے فکر رہیے۔ کسی طرف سے صفدر کی آواز آئی۔ اب اندھیرے میں کئی طرف سے پولیس کی سیٹیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ اس آدمی نے سٹیج پر آ کر بن اقرب کو جو پرچہ دیا تھا، اس کی تحریر یہ تھی، ایک نامعلوم آدمی عمارت میں گھس آیا تھا۔ وہ اس کمرے سے ایک ٹیپ ریکارڈر نکال کر لے گیا ہے جہاں پروفیسر افغانی کو رکھا جاتا تھا۔ میتھیو اس کے تعاقب میں ہے۔ اس کے پاس ریوالور نہیں تھا، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ اس آدمی کو نہ روک سکے گا۔ یہ پرچہ پڑھ کر بن اقرب کا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈر اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن جائے گا۔ اسے فوراً یہ خیال آیا تھا کہ اس ٹیپ ریکارڈر میں وہ گفتگو محفوظ ہوگی جو اس نے گزشتہ 10-12 دن میں پروفیسر افغانی سے کئی بار کی تھی، لیکن بن اقرب کے ذہن میں یہ بات نہ آ سکی تھی کہ وہ ٹیپ ریکارڈر اس کمرے میں پہنچا کس طرح ہوگا۔ اور پھر بن اقرب نے اس آدمی سے قلم لے کر اسی پرچے پر لکھا تھا، مین سوئچ کے پاس فوراً پہنچو، جیسے ہی فائر کی آواز سنائی دے مین سوئچ آف کر دینا۔ اور پھر اس آدمی کے چلے جانے کے بعد بن اقرب نے دوبارہ تقریر شروع کی تھی۔ وہ اپنے اعصاب میں کھنچاؤ سا محسوس کرنے لگا تھا، لیکن تقریر کے دوران میں اس نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ لوگ اس کی گھبراہٹ سے آگاہ نہ ہو سکیں۔ تقریر کے دوران میں اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں اور اس کو ایسا محسوس ہونے لگا تھا
جیسے وہاں بیٹھے ہوئے تمام آدمی پولیس کے ہوں۔ پھر اس کی نظریں صفدر پر پڑی تھیں، جس کے ہاتھ میں موجود ٹیپ ریکارڈر پر نظر پڑتے ہی بن اکرم سمجھ گیا کہ اسے شکست ہو چکی ہے۔ پھر ایک آدمی کو سٹیج پر آتے دیکھ کر اس نے جلدی سے ریوالور نکالا تھا اور اس پر فائر جھونک دیا تھا، اور پھر اچانک ہر طرف تاریکی پھیل گئی تھی۔ اس تاریکی میں بن اکرم نے سٹیج سے چھلانگ لگا دی تھی، اور اب وہاں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ کرسیاں الٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لوگ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی کوشش یہ تھی کہ باہر نکل جائیں، لیکن اندھیرا انہیں ادھر ادھر بھٹکا رہا تھا۔ کبھی کبھی کوئی عورت اس ریلے میں دب کر چیخ پڑتی تھی، اور دوسرے لوگ بھی شور مچا رہے تھے۔ پولیس کی سیٹیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ٹارچ ٹارچ جلاؤ، کوئی آدمی زور سے چیخا۔ چند لمحوں بعد ہی کئی ٹارچیں روشن ہو گئیں۔ تاریکی میں روشنی کی آڑی ترچھی لکیریں دکھائی دینے لگیں، لیکن اس وقت تک بن اکرم عمارت میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ ایک راہداری میں دوڑنے لگا، ریوالور اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ پلٹ پلٹ کر دیکھتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ وہ اوپری منزل پر پہنچا، اور پھر اس نے ان زینوں کا رخ کیا جو اسے چھت کی طرف پہنچاتے۔ بے پناہ شور و غل کی آوازیں بن اکرم کے کانوں میں آ رہی تھیں، لیکن وہ آوازیں بہت مدھم تھیں۔ بن اکرم سیڑھیاں طے کرتا ہوا چھت پر پہنچا، اور وہاں کھڑے ہوئے ہیلی کاپٹر کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے۔ پھر اس نے ہیلی کاپٹر کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ آنکھوں کے سامنے ایک کنڈا سا لپک گیا۔ اس کے سر کے پچھلے حصے پر بڑی شدید ضرب لگی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرنے لگا۔ شاید وہ چت گرا ہوتا، لیکن کسی نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا تھا۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا، لیکن سر پر لگنے والی ضرب نے اس کے حواس اڑا دیے تھے۔ پھر بھی اس نے اتنا سوچ لیا کہ اسے بے ہوش بن جانا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے اپنے حواس مجتمع کرنے کا موقع مل جائے، لیکن اس کا مد مقابل شاید بہت ہی زیادہ محتاط آدمی تھا۔ دوسرے ہی لمحے بن اکرم کی کھوپڑی پر ایک اور ضرب لگی۔ یہ پہلی ضرب سے بھی زیادہ شدید تھی۔ بن اکرم کو یکلخت ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہلکا ہو کر فضا میں رک گیا ہو۔ لامحدود فضا میں جہاں ہر طرف تاریکی تھی، سناٹا ہی سناٹا تھا۔ لیکن پھر اچانک اس سناٹے میں ایک مدھم سی گونج سنائی دینے لگی۔ یہ گونج آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس گونج نے بن اکرم کے احساسات بیدار کر دیے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اور یہ سمجھنے میں اسے دیر نہ لگی کہ وہ ہیلی کاپٹر میں پرواز کر رہا ہے۔ وہ گونج ہیلی کاپٹر ہی کی پیدا کردہ تھی۔ بن اکرم نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ پیر ڈوریوں سے بری طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ گٹھری بنا ہوا پائلٹ کے برابر والی سیٹ پر پڑا ہوا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ سر پر دوسری ضرب لگتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ جلد ہی مین سوئچ تلاش کر لیا گیا اور روشنی کر دی گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں زلزلہ آ گیا ہو۔ ساری کرسیاں الٹی پڑی تھیں، بہت سی ٹوٹ بھی گئی تھیں۔ بھاگ دوڑ میں لوگوں کے کپڑے پھٹ گئے تھے، بہت سو کے چوٹیں آئی تھیں، اور بن اکرم غائب تھا۔ پیاز بوکھلائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ عمران نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ صفدر ٹیپ ریکارڈر لے کر سٹیج پر جا پڑا تھا تاکہ لوگوں کے ریلے میں ٹیپ ریکارڈر ٹوٹ نہ جائے۔ سٹیج کے قریب ہی پروفیسر افغانی حواس باختہ سا کھڑا ہوا تھا۔ کالے لباس والے بن اکرم کے آدمی اب بھی وہاں موجود تھے۔ یا تو انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملا تھا، یا پھر وہ اتنا گھبرا گئے تھے کہ ان کی سمجھ ہی میں نہ آ سکا تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ عمران نے صفدر کے ہاتھ سے ٹیپ ریکارڈر لے کر فیاض کو دے دیا۔ اسے سنبھالو، یہ بن اکرم کے خلاف ایک اہم ثبوت ہے، اور وہ داڑھی والا پروفیسر افغانی ہے، اسے حفاظت میں لے لو۔ تیسری بات یہ کہ یہاں جتنے بھی کالے لباس والے ہیں انہیں گرفتار کر لو، وہ سب بن اکرم کے ساتھی ہیں، اور میں اب چلتا ہوں۔ لیکن بن اکرم کہاں گیا؟ فیاض نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں کیا جانوں؟ عمران نے منہ بنایا۔ اگر تمہارے اتنے آدمیوں کی موجودگی میں بھی وہ نکل بھاگا تو اس میں میرا کیا قصور؟ دوسرے دن سیکرٹ سروس کے تمام ممبران دانش منزل کے ایک بڑے کمرے میں جمع تھے۔ وہ ایک لمبی میز کے گرد بچھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ میز کے آخری سرے پر ایک کسی قدر اونچی کرسی پر بلیک زیرو بیٹھا ہوا تھا، جسے عمران کے علاوہ سبھی ایکسٹرو سمجھ رہے تھے۔ وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں تھا، صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے اس کی چمکیلی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ دراصل بلیک زیرو ایکس 2 کسی آواز میں کہہ رہا تھا پروفیسر افغانی کو اغوا کرنے سے ان کے 2 مقصد تھے۔ پہلا یہ کہ ہمارا ملک ایٹم بم بنانے کی جو تیاریاں کر رہا تھا وہ ادھوری رہ جائیں اور ہمیں پھر نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑے۔ دوسرا سب سے اہم مقصد یہ تھا کہ افغانی کو وہ اپنے ساتھ ملا لیں، لیکن بہرحال ان کو اپنے مقاصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ کل رات پروگرام کے مطابق بن اکرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اس وقت چھت ہی پر موجود تھا۔ میں نے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا۔
اور اسے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر وہاں سے لے آیا۔ آج صبح اسے پولیس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیگم ضیائی کو بھی پولیس کی تحویل میں دیا جا چکا ہے۔ کل رات بے شمار گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں۔ اس عمارت سے کچھ ایسے کاغذات بھی مل گئے ہیں جن سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس جماعت کو تشکیل کرنے میں BIR کا ہاتھ تھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، اس جماعت کو تشکیل دینے کا مقصد ملک میں انقلاب لانا تھا۔ بن اقرب کی جادو بیانی اور گریک ایسڈ کا اثر لوگوں کو اس کا مطیع بنا رہا تھا۔ ایک وقت آتا جب ملک طول و عرب میں اس جماعت کے حامیوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ جاتی، عوام اس جماعت کے ساتھ ہوتے اور پھر بن اقرب کے ایک اشارے پر موجودہ حکومت کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوتا۔ عوامی بغاوت بہت کم ناکام ہوتی ہے۔ BIR والے یہی چاہتے تھے کہ بغاوت کامیاب ہو جائے اور پھر BIR والوں کی مرضی کے مطابق شوکت اور پرنس کمپاڈیا جیسے خود غرض لوگوں کی پارٹی کو برسر اقتدار لایا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ ایسی پارٹیوں کی سربراہی میں ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری موجودہ قیادت نے ملک کو جس قدر استحکام بخشا ہے، اتنا استحکام پہلے کی برسر اقتدار پارٹیوں کی بدولت نہیں ہو سکا تھا، اور یہی چیز BIR والوں کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ اسی لیے انہوں نے انقلاب کی تیاریاں کی تھیں، کیونکہ وہ دنیا کے کسی ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ ہمارے ملک کو اپنا نشانہ بنانے کی ایک خوفناک سازش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہے۔ مگر ان کی اس ناکامی سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ BIR کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ وہ پھر کوشش کریں گے، مجھے اس کا یقین ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی وقت غافل نہیں رہنا ہوگا۔ ہم ہر لحظہ چوکنا رہیں گے تاکہ BIR ہمارے وطن کے استحکام اور خوشحالی کی راہ کا کانٹا نہ بن سکے۔ بلیک زیرو چپ ہو گیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف تھیں، لیکن عمران سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کو بلیک زیرو کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بلیک زیرو نے کہا، اب اگر تم لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مجھ سے اس کا جواب معلوم کر سکتا ہے۔ جناب، صفدر ایک دم بولا، پروفیسر افغانی کا اغوا کیوں کر ہو سکا تھا؟ اخبارات میں جو خبریں آئیں ان سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ پروفیسر کو سمندر میں غرق کر دیا گیا ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ اسے عمران سے اس کے بارے میں تفصیل معلوم ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے تمام واقعہ صفدر اور اس کے ساتھیوں کو بتا دیا، اور پھر کہا، آخر میں تم کو تمہاری نئی زندگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نئی زندگی؟ بلیک زیرو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اگر کل رات میں چھت پر نہ ہوتا تو شاید تم کسی ہسپتال میں پڑے ہوتے۔ وہ کیسے جناب؟ صفدر کے لہجے میں اب بھی حیرت تھی۔ بقیہ لوگ بھی سوالیہ انداز میں بلیک زیرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کل رات؟ بلیک زیرو نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب تم وہ ٹیپ ریکارڈر لے کر واپس چھت پر پہنچے تھے، ایک آدمی تمہارا تعاقب کر رہا تھا۔ جب تم رسی سے نیچے اترنے لگے تو اس آدمی نے اپنی جیب سے چاقو نکال کر رسی کا پھندا کاٹنا شروع کر دیا۔ اب تم خود ہی سوچو کہ اگر وہ رسی کاٹ دینے میں کامیاب ہو گیا ہوتا تو اس وقت تم کہاں ہوتے؟ اوہ! صفدر کو اس تصور سے جھرجھری آ گئی کہ اگر وہ اتنی بلندی سے نیچے گرا ہوتا تو اس کی ہڈی پسلیاں ایک ہو جاتی یا چار۔ بلیک زیرو بولا، میں نے ریوالور کا دستہ کھوپڑی پر مار کر اس آدمی کو بے ہوش کر دیا تھا۔ تو جناب، صفدر نے کہا، وہ رسی آپ ہی نے وہاں لٹکائی تھی؟ ظاہر ہے، اور کون لٹکاتا؟ بلیک زیرو نے کہا، اور یہ بات عمران کو معلوم تھی۔ میں بھی اسی رسی کے سہارے چھت پر پہنچا تھا اور وہاں ایک گوشے میں چھپ کر بیٹھ رہا تھا۔ پھر جب تم عمارت میں داخل ہوئے تو میں تمہارے تعاقب میں تھا کہ اگر تم کسی خطرے سے دوچار ہو جاؤ تو میں تمہاری مدد کر سکوں۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ جو آدمی تمہارے پیچھے لگ گیا تھا اس کے پاس ریوالور وغیرہ نہیں تھا۔ بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، اور کوئی بات معلوم کرنا ہے؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر صفدر نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، نہیں جناب، اب ہمیں کچھ نہیں معلوم کرنا۔ بس تو پھر اب میں اس نشست کے برخواست ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ بلیک زیرو نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ بلیک زیرو نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن چلتے چلتے میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، جولیا نے تھوک نکل کر کہا۔ تم بتا سکتی ہو کہ اس وقت میں تم لوگوں کے درمیان کیوں ہوں؟ نہیں جناب، جولیا کے لہجے میں ہلکا سا تحیر تھا، کیونکہ وہ اس سوال کا مقصد نہیں سمجھ سکی تھی۔ تو سنو، بلیک زیرو نے کہا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران بھی کھڑا ہوا ہے اور میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی جناب۔ مطلب یہ کہ ہم دونوں الگ الگ وجود رکھتے ہیں۔ عمران ہے اور X2 ہے۔
میں اسے اول درجے کا احمق کہوں گا جو عمران کو X2 سمجھے گا۔ عمران نے مجھے بتایا تھا کہ تم اسے X2 سمجھتی ہو۔ پچھلے دنوں جب تم لوگ روف مین کے سلسلے میں جنوبی امریکہ گئے تھے، تم نے عمران سے اس بات کا اقرار کرانے کی کوشش بھی کی تھی کہ وہ X2 ہے۔ میں تم کو خبردار کرتا ہوں کہ اس لغو خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکو۔ میں جانتا ہوں کہ تم سب لوگ مجھے دیکھنے کے خواہش مند ہو، لیکن تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے گی۔ یہ اور بات ہے کہ سب نے مجھے دیکھا ہے، لیکن یہ بات تمہارے علم میں کبھی نہ آ سکے گی کہ جسے تم نے دیکھا ہے وہی تمہارا افسر X2 ہے۔ تم لوگ اکثر سوچتے ہو کہ میں اپنی شخصیت کو تم لوگوں کے سامنے کیوں نہیں لاتا۔ آج میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اگر میں تم لوگوں کے سامنے آ گیا تو میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ وہ خطرات کس قسم کے ہوں گے میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ جولیا، میں تم کو ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں، مجھے دیکھنے کی خواہش کو اور اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکو کہ عمران X2 ہے، ورنہ تم کبھی نقصان اٹھا جاؤ گی۔ بلیک زیرو خاموش ہو گیا اور وہ سب لوگ اسے سلام کر کے کمرے سے باہر آ گئے۔ سمجھ گئی تم؟ عمران نے دانش منزل سے باہر نکلتے ہی جولیا سے کہا۔ اب اگر تم نے مجھے X2 سمجھا تو نقصان اٹھاؤ گی۔ جولیا کچھ نہ بولی، وہ سر جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ عمران جب اپنے فلیٹ واپس پہنچا تو فیاض وہاں بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عمران کو دیکھتے ہی منہ بنا کر بولا، 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کہاں مر گئے تھے؟ ابھی میرا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے سپر فیاض۔ میری خواہش ہے کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مٹی دوں، اور میری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، لیکن تم اس وقت میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ میں نے تقریر گاہ کی مٹی کا تجزیہ کرا لیا ہے، وہاں گریک ایسڈ چھڑکا گیا تھا۔ مجھے بڑی حد تک یقین تھا، لیکن تمہیں اس بات کا علم کیسے ہوا؟ پہلے یہ لوگ پھول تقسیم کیا کرتے تھے جن پر گریک ایسڈ چھڑکا ہوتا تھا، اس مرتبہ انہوں نے یہ دوسرا طریقہ استعمال کیا۔ میں نے گریک ایسڈ کی بو چاروں طرف سے آتی محسوس کی تھی، اس لیے مجھے شبہ ہوا کہ گریک ایسڈ زمین پر چھڑکا گیا ہے۔ اسی لیے میں تم سے کہہ آیا تھا کہ وہاں کی مٹی کا کیمیائی تجزیہ ضرور کروا دینا۔ بہرحال میرا خیال ٹھیک ہی ثابت ہوا، اور اب گریک ایسڈ کا یہ استعمال بھی بن اقرب کے خلاف ایک ثبوت ہوگا۔ عمران نے کہا، اور پھر ایک لمحے کے توقف سے بولا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ کیسا وعدہ؟ تم نے کہا تھا کہ اس کیس کے اختتام پر تم مجھے اس بات کا پورا موقع دو گے کہ میں تم سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں۔ عمران نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یعنی تم الٹی سیدھی بکواس کر کے میرا دماغ خالی کرو گے؟ فیاض منہ بنا کر بولا، اب تم کچھ بھی کہو، لیکن تمہیں اپنا وعدہ نبھانا پڑے گا۔ میں کیوں نبھاؤں وعدہ جبکہ بن اقرب کو سیکرٹ سروس والے اڑا لے گئے؟ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ تم نے ایسے انتظامات کیوں نہیں کیے کہ بن اقرب بھاگ ہی نہ سکتا؟ فضول بکواس نہ کرو۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ ارے میرے دل کی باتیں، عمران نے ہانک لگائی، جہنم میں گئیں تمہارے دل کی باتیں، فیاض کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فیاض، عمران چیخا، خدا کے لیے میرے دل کی باتیں سن لو، ورنہ میدان حشر میں تمہارا ہاتھ ہوگا اور میرا نمک دان۔ نہیں، میرا ہاتھ اور تمہارا نمک دان۔ لا حول ولا، پھر غلط بول گیا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ پان دان۔ بتاتے جاؤ نا یار، اتنا تو بتاتے جاؤ۔ یاد آ گیا، گرے بان۔ میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گرے بان، اور میں اسے پھاڑ کر پھینک دوں گا۔ تمہیں دوسری قمیض سلوانا پڑے گی۔ فیاض سنو۔ عمران بکتا ہی رہ گیا، لیکن فیاض کبھی کا باہر جا چکا تھا۔